ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ذرا دیکھیں تو بھائی کتنا شوق ہے آپ کو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو سننے کا. نعرہ تکبیر. ارے بھائی کرناٹک میں جا کے کیا کہیں گے تو سوچو اللہ کے بندو, اتراکھنڈ کو بدنام ایک مرتبہ کرا چکے ہو, بار بار کرو گے کہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند, حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب شیر کرناٹک, خطیب بے مثال. اب آئیے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے آج کی ہماری نشست کے مہمان خصوصی خطیب کرناٹک حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب قاسمی بینگلوری رحمت برکاتہم سے شیر کے ساتھ چپ رہنا بھی ہے کہ ظلم کی تائید میں شامل حق بات کو ہو جو ہے اظہار نہ بیچو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اس کو بند کر دیجیے, جب کہوں تو اس کو آن کیجیے گا.
قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی نسبت اور دینی مدرسے کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش سوالات پیغمبر مبعوث فرمائے۔ بھئی وہ ویڈیو مت پکڑیے گا موبائل میں۔ اور آخر میں اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، خاتم الانبیاء آپ آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم آپ کے امتی بنے اور آپ کے غلام بنے۔ اب تک جتنے پیغمبر آپ سے پہلے آئے اور قومیں آئیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے بہترین پیغمبر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت کا مقام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا فرمایا، اور اتنا اونچا فرمایا کہ بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری پیغمبری اور رسالت اور نازل کردہ کتاب کو آپ لے لیجئے، بدلے میں آقا کا غلام بنا دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ صدیق بنا دیجئے، فاروق بنا دیجئے، عثمان، طلحہ، زبیر بنا دیجئے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیجئے، قاسم نانوتوی بنا دیجئے، حسین احمد مدنی بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ادنا مقام بھی مل جائے، ادنا درجہ بھی مل جائے، کہا کہ یہی بہت بڑی بات ہے۔ ان کو معلوم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امت کو بہت سارے مناقب، فضائل، کمالات اور خوبیوں سے مالا مال کرے گا۔ پہچانتے تھے تبھی تو انہوں نے دعائیں کی اور تمنائیں کی، اور یقیناً کلام پاک کی کئی آیتوں سے اور احادیث کے کتابوں کے ذخیرے سے اس امت کے مناقب، فضائل اور خوبیاں اور کمالات کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں الگ الگ شقیں کی جائیں، عالم کی، غیر عالم کی، عابد کی، زاہد کی، تہجد گزار کی، امام کی، معظم کی، حافظ قرآن کی، حافظ حدیث کی، داڑھی رکھنے والے کی، نمازی کی، صدقہ کرنے والے کی، خیرات کرنے والے کی، حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، ہر ایک کے مستقل مناقب، فضائل اور خوبیاں ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے بحیثیت امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کو لقب دیا، خطاب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین اس دھرتی پر جو امتیں آ چکی،
اور جو قومیں آ چکی اس میں سب سے بہترین امت ہو. اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی جب حساب و کتاب لیں گے اور بہت سارے پیغمبروں کو ان کی قومیں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے انکار کر دیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو گواہ بنا کر اٹھائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حالانکہ نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہم تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ شیس علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ مقام، یہ درجہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول فرمائیں گے، ان کی شہادت کو قبول فرمائیں گے. بہرحال میں آپ کو یہ نہیں بتانے بیٹھا ہوں کہ اس امت کے مناقب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس امت کے اندر پیغمبر آنے کے لیے تڑپا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور جس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا، اور جس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا، آج صفِ ہستی پر، اس دھرتی پر کیا خیر امت بحیثیت خیر امت موجود ہے؟ آج کون ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے؟ تشدد کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ کن کی عبادت گاہوں کو جلایا جا رہا ہے؟ کن کی داڑھیوں کو دہشت گردی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے؟ کن کے لباس کو چوروں، اچکوں اور بدماشوں کا لباس سمجھا جا رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ جنگل کے درندوں اور جانوروں کی تحفظ کی تنظیمیں ہیں. اگر کوئی ہرن کا شکار کرتا ہے، اگر کوئی مور کا شکار کرتا ہے، اگر چیتے اور شیر کا شکار کرتا ہے تو جانوروں کی تنظیمیں اس کا آکشن لیتی ہیں. ہندوستان کے اندر جتنے نیشنل پارک ہیں، رات میں وہاں سے گاڑیاں نہیں گزر سکتی کہ اے اشرف المخلوقات، اے بنو آدم، تمہاری گاڑیوں کی آواز کی وجہ سے کہیں کتوں کی نیند نہ جگ جائے، سوروں کی نیند نہ جگ جائے، درندوں اور حیوانوں کی نیند نہ جگ جائے. جن کو جانوروں کی نیند کا خیال ہے، آپ کو معلوم ہے ہندوستانی ہندی فلموں کے ایک اداکار کو ایک ہرن کے مقدمے کے سلسلے میں راجستھان کے اندر کیس چل رہا ہے کہ آپ نے ان کا شکار کیوں کیا. یعنی اس میں اس بات کی تک لحاظ نہیں کیا گیا، اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ بھئی ناچنے گانے والوں کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہجڑوں کے اندر اور داڑھی منڈوں کے اندر، فاسقوں، شرابیوں، زانیوں کے اندر ایک اونچا مقام رکھتا ہے، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا. ایک ملزم کی طرح، ایک مجرم کی طرح کھینچ کر عدالت کے کٹہرے میں لے جایا گیا، اور جس کے پرچھائی کے لیے اس کے عاشق مرتے ہیں اسے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے پتا کا نام کیا ہے. ایک جانور کے سامنے ایک اداکار کو ذلیل کیا گیا ایک جانور کے سلسلے میں. لیکن یہی بنو آدم اور بنو آدم کے اندر اشرف المخلوقات میں خیر امت، امت وسط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کے اندر صحابہ کرام آئے تھے، تابعین آئے تھے، محدثین آئے تھے، فقہاء آئے تھے، مفسرین آئے تھے، اولیاء آئے تھے، اقطاب آئے تھے، ابدال آئے تھے. انہی کا تو خون فلسطین کے اندر بہ رہا ہے، انہی کا خون صومالیہ کے اندر بہ رہا ہے، افریقہ میں بہ رہا ہے، گجرات کے اندر بہا، مظفر نگر کے اندر بہا،
اور عراق کے اندر، افغانستان کے اندر کشمیر کی وادیاں کرا رہی ہیں. ایک جانور کو دھکا لگتا ہے، جانوروں کی تنظیم ایکشن لیتی ہے کہ تم نے اس کا شکار کیوں کیا، اس کی سینگ کو توڑا کیوں، اور اس کی نیند کے اندر خلل کیوں ڈالا. یہاں امت مسلمہ کا خون پانی سے کم قیمت کے اندر بہ رہا ہے اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر آئے دن آپ اگر میڈیا پر نظر ڈالیں تو ہمارے حوصلوں کو پست کرنے والی چیزیں نظر آتی ہیں اور مسلمانوں کی ہمتوں کو توڑنے والی چیزیں نظر آتی ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے اس ہندوستان میں ان کو رہنے کا کوئی ادھیکار ہی نہیں اور کوئی حق ہی نہیں. ان کو حج کا کوٹا جو دیا جاتا ہے، حج کی سبسڈی جو دی جاتی ہے، یہ بیکار کے اندر دی جاتی ہے. حضرات، کیا یہ خیر امت کا ترجمہ ہے؟ آئے دن جلسے کیے جاتے ہیں. کیا جلسے کا عنوان ہے؟ مخالف دہشت گردی جلسہ. بھائی ہم نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم نے کون سی مندر کی اینٹ گرائی تھی؟ ہم نے کون سی مذہبی کتاب کو جلایا تھا؟ ہم نے کون سا کارٹون بنایا تھا؟ کیا ہو رہا بھائی؟ ہم نے کس کی بے عزتی کی تھی؟ کون سی فلم ہم نے نکالی تھی؟ رامائن کے خلاف، مہا بھارت کے خلاف، رام کے خلاف، لکشمن کے خلاف، سیتا کے خلاف. جب حکومت ہماری تھی 950 برس تک ہمارے مسلم حکمرانوں نے اس ہندوستان کے اندر حکومت کی، تب بھی جمشید پور موجود تھا، میرٹھ موجود تھا، ملیالہ موجود تھا، مراد آباد موجود تھا. اس وقت بھی بابری مسجد کے نشانات موجود تھے. بتائیے کہ اس وقت 950 سال تک کوئی ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو، کسی مندر کو ڈھایا گیا ہو، کسی پنڈت کی توہین کی گئی ہو اور کسی کو ذلیل کیا گیا ہو اور کسی کو رسوا کیا گیا ہو، بلکہ جو جتنے مذہبی کٹر، بلکہ ہمارے مسلم حکمرانوں کے اندر کوئی فاختہ اڑانے کے اندر اپنی زندگی گزار کر چلا گیا، کوئی کبوتر بازی کے اندر، کوئی پتنگ بازی کے اندر، کوئی عشق و معشقے کے اندر، اور کوئی محلات کی تعمیر کے اندر، اور کوئی باندیوں کی کثرت اپنے محل کے اندر رکھ کر اس کو زینت سمجھنے کے اندر لے دے کر 2-4 مذہبی کٹر ہمارے حکمران ملتے ہیں. ایک عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. یہ ایسے پکے سچے مذہبی کٹر مذہبی تھے کہ یہ صاحب ترتیب تھے اور اوقاف کا پیسہ، بیت المال کا 1 روپیہ، 1 سکہ اپنے لیے مال حرام کی طرح سمجھتے تھے، خنزیر اور شراب کی طرح حرام سمجھتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کے اندر کابل بھی تھا، افغانستان بھی تھا، برما بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اور گھر کی حالت یہ تھی کہ آپ کلام پاک کے نسخے لکھ کر اس کی کمائی، اور آپ کی بیگم صاحبہ ٹوپیوں کو بنا کرتی تھی اور اسے بنایا کرتی تھی، اس سے گھر کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. اس زمانے کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس سرزمین سے میں آیا ہوں، آؤ ان دنیا کے کتوں کو بتاؤ، متعصب جو ہے زہریلے انسانوں کو اور فرقہ واریت کی ذہنیت رکھنے والوں کو بتاؤ کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا مجاہد اور پکا متعصب مذہبی انسان کہ جب میسور کی جامع مسجد تعمیر ہوئی اور پہلی نماز امامت کے لیے امام کو لانا تھا مصلی پر اور محراب پر، تو اعلان کیا کہ جو صاحب ترتیب ہو، کہ جو بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک جس کی نمازوں کے اندر کوئی آگے پیچھے نہ ہوا ہو، وہ آ کر نماز پڑھائے. بڑے بڑے دانشور علماء موجود تھے، مفتیان کرام تھے، قاضی القضات تھے، لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے مالا مال کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی آئیے گا کرناٹک کی سرزمین کے اندر کتنے مندروں کے لیے آپ نے جائیداد دی ہے اور پراپرٹی دی ہے، اور کتنے برہمنوں کو اور پنڈتوں کو وقت کے حکومت کے خزانے سے وہ وظیفہ دیا کرتے تھے.
اور اگر چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا نہیں آپ جو ہے کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے؟ لیکن اس وقت کچھ نہیں کیا. تو جب جمہوری حکومت آئی، سیکولر حکومت آئی، تو مسلمان اپنے ہاتھوں سے مسجد کو تباہ تاراج کرے گا. مسلمان درگاہوں کو اور ولیوں کے مزارات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ تاراج کرے گا. جب کرنے کا وقت تھا اس وقت اس نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں، اکبر جیسا بادشاہ جس کو ابو الفضل اور فیضی دو علماء سو نے جس کا دماغ خراب کیا اور دین الہی کا موجد بنا، اور جس سے دنیا ہندوستان کے ہر مذہب کے ایک نمائندہ لڑکی سے اس نے نکاح کر مذہبی جمہوریت کا ثبوت دیا، سیکولرزم کا ثبوت دیا مذہبی اعتبار سے، حالانکہ وہ باطل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اربوں خربوں کروڑوں رحمتیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک میں نازل فرمائے کہ جنہوں نے تنہ تنہا اکبر کی زندگی کے اندر اس کے دین الہی کا مذہب کا جنازہ اٹھا دیا اور اس کے مذہب کو زندہ درگور کر دیا اور زندہ دفن کر دیا. لیکن اس کے باوجود عیاش ضرور تھا، مذہب سے دور ضرور تھا، قرآن و حدیث سے دور ضرور تھا، لیکن آج بھی آگرہ کے قریب فتح پور سیکری ہے، وہاں پر ایک ہاتھی کا مینارہ ہے. آپ وہاں جو آدمی گھماتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے، آپ اس سے معلوم کیجئے کہ یہ ہاتھی کا مینارہ کیا چیز ہے، تو وہ کہے گا کہ اکبر چاہے کتنا عیاش پرست کیوں نہ ہو اور مذہب بیزار آدمی کیوں نہ ہو اور جتنا وہ دنیا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عدل و انصاف کا وہ پیکر تھا. اس نے کہہ رکھا تھا کہ اگر مقامی قاضی اور عادل انصاف نہ کرنے پائیں تو اپنے عدالت کے اندر اور اپنے دربار کے اندر ایک گھنٹہ اس نے لگا رکھا تھا کہ رات کے 2 بجے 2:30 بجے جب بھی میرے انصاف کی ضرورت ہو اس گھنٹے کو تم بجا کر مجھ سے انصاف طلب کر سکتے ہو. مورخوں نے لکھا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی ظلم ہوتا تھا تو جانور آ کر گھنٹہ بجا کر اکبر بادشاہ سے انصاف کی حصولیابی کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ ہاتھی کے بارے میں وہاں کے گائیڈ نے بتایا کہ بعض مرتبہ مدعی اور مدعا علیہ اس میں پتہ نہیں لگتا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، پتہ نہیں لگتا، اور زبان دراز ہوتے ہیں اور چرب زبان ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے پاس بعض لوگ فیصلے لے کر آتے ہیں اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے باطل پر ہونے کے باوجود وہ فیصلہ جیت کر چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن حق کا فیصلہ صاحب حق ہوگا. اور جس آدمی نے چرب زبانی کا استعمال کیا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹا ہوگا اور خسارہ ہوگا. تو بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ظالم اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مظلوم ظالم لگتا ہے اور ظالم مظلوم لگتا ہے. اکبر بادشاہ جب دیکھتے کہ معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے عدل اور انصاف کی برکت سے جانور اس کے پاس جو پالتو ہاتھی تھا اس کے اندر یہ صلاحیت دے دی تھی، یہ طاقت اور یہ قوت دے دی تھی کہ وہ سونگ کر پہچان لیتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. تو چنانچہ جب مدعی اور مدعا علیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر انصاف تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو تمام لوگوں کو جمع کر کر اکبر بادشاہ اپنے ہاتھی کو چھوڑ دیتا. تو پھر وہ سونگ کر جو ظالم ہوتا اس کو پچھاڑ دیتا اور اپنے پیروں تلے اس کو مار دیتا تھا. تو چنانچہ اسی کی یاد کے اندر وہاں پر ہاتھی مینارہ تعمیر کیا گیا. جب وہ مرا ہے ہم نے عدل کا جھنڈا بلند کیا ہے، انصاف کا جھنڈا بلند کیا ہے. اس ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں نہ ہوتی، حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد نہ ہوتی، خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں نہ ہوتی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ ملک آپ بھی آزاد نہ ہوتا، آج بھی آزاد نہ ہوتا. یہ ہمارے علماء اکابرین دیوبند کا صدقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ترنگا لہرایا جا رہا ہے،
جس کے نتیجے کے اندر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ جو ہے ترانہ گایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر آج آزاد ہندوستان کے اندر ہندوستان کا آزاد منش اور ہندوستان کا آزاد جو ہے انسان سانس لے رہا ہے۔ بتائیے کہ 1947 سے پہلے جب ہماری حکومتیں تھیں، برٹش دور سے پہلے، اور پھر 1947 سے لے کر اب تک ہمارا کیا ایسا برا ریکارڈ رہا ہے؟ ہم نے کس کی توہین کی ہے؟ فلم یارب کس نے بنائی ہے؟ کارٹون کون بنا رہا ہے؟ فلموں کے اندر دہشت گردی کا رول داڑھی والوں کو کون دے رہا ہے؟ امامے والوں کو کون دے رہا ہے؟ مدارس عربیہ کو گرا کر اور ذلت کی نگاہ کے ساتھ کون پیش کر رہا ہے؟ اور ایک طرف چوری ہوتی ہے، عصمت لٹتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے اور ملک کے خلاف غداری کی جاتی ہے، اور دوسری طرف بیک گراؤنڈ کے اندر اذان کی آواز دی جاتی ہے، کلام پاک کی تلاوت کی آواز دی جاتی ہے، اور ایک طرف گوانتانامو میں جیل کے اندر ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں ہیں، پیروں کے اندر زنجیریں ہیں، آنکھوں پر پٹیاں ہیں، اور وہ پٹیاں کھول کر اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، زمین و آسمان نے جس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ جس سے چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ظالم ان قید مسلمان قیدیوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی انہوں نے توہین کی، پیروں تلے اس کو روندا، جوتوں تلے اس کو روندا، اس پر AK-47 کی گولیاں چلائی، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کلام پاک کو لعاذ باللہ ثم لعاذ باللہ ٹیشو پیپر بنا کر استغفر اللہ اسے ناپاکی صاف کی اور بیت الخلاء کے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان ہجڑا نہیں ہو گیا، مسلمانوں کے اندر خولا خنسا جیسی عورتیں ناپید نہیں ہو گئی، مسلمان نوجوانوں کے اندر ٹیپو سلطان شہید کے اوصاف مفقود نہیں ہو گئے، اور محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی جیسے اوصاف ناپید نہیں ہو گئے۔ اس کا جواب دے سکتے تھے، ان کا جواب پتھر سے دے سکتے تھے، ایک کارٹون یہ بھی بنا سکتے تھے، ایک فلم یہ بھی بنا سکتے تھے، بائبل کی بے حرمتی کی جا سکتی تھی، انجیل کی بے حرمتی کی جا سکتی تھی، اور ان کی جو آسمانی کتابیں نام نہاد جس کو یہ آسمانی کتابیں کہتے ہیں ان کی بے حرمتی کی جا سکتی تھی۔ مسلمان اس لیے نہیں کہ بزدل ہو چکا تھا، ہجڑا بن چکا تھا، اور مسلمان عورتوں کے دامن میں پہلو میں جگہ لے چکا تھا، بلکہ اسلام کی یہ تعلیم تھی کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اگر وہ ذلیل حرکت کرتے ہیں، گندی حرکت کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کے جواب کے اندر بائبل جلاؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کے جواب کے اندر تم رام کا خاکہ بناؤ، لکشمن کا خاکہ بناؤ، سیتا کا خاکہ بناؤ، فلمیں بناؤ۔ دیکھو کتنی فلمیں، ابھی حال کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی جس کے نام ہی یارب رکھا گیا، اور کتنے گانے ایسے کہ مفتیان کرام نے کہا کہ اگر مسلم نوجوان بے شعوری کے اندر یعنی احساس کے بغیر اور اس کی گہرائی میں گئے بغیر اگر ان اشعار کو گنگناتا ہے، ان گانوں کی رنگ ٹون رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کے بارے میں یہ کہے کہ میں تیرے در کا طواف کروں، میں تجھے چوموں، چومنا حجر اسود کے علاوہ حجر اسود کی طرح کسی اور کو حرام ہے، لیکن گانوں کے اندر عمدن ایسے الفاظ لائے گئے کہ جس سے بے شعوری طور پر ایک بہت بڑا مسلم طبقہ اور مرو نوجوانوں روپیہ دے کر، پیسہ دے کر، گانوں کی رنگ ٹون لے کر موبائل کے اندر اپنی بیویوں کو حرام کرو، اپنی پیدا ہونے والی نسل اور اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو حرام کے پیڑے اور حرام کے کتے اور پیدا کرو۔ علماء کی مجالس سے دور ہو جاؤ، مدارس سے دور ہو جاؤ، پتہ چلے گا۔ تکبیر۔ حضرت مولانا انور شاہ کس طریقے سے
کس طریقے سے اس قسم کے گانے لا کر اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ایمان سے خارج کر رہے ہیں. کیا جواب دیا ہم نے؟ کیا جواب دیا؟ تعلیم الاسلام جو ہمارے مبتدی بچوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ کے ذیل کے اندر ممکن ہے کہ رام اپنے زمانے کے ہادی ہوں، لکشمن اپنے زمانے کے ہادی ہوں، گوتم بدھ اپنے زمانے کے ہادی ہو. ہم نے ریسپیکٹ دیا، ہم نے ان کا سلام کیا، ہم نے ان کو اعزاز دیا، ہم نے ان کا نام عزت سے لیا. اس کے برخلاف علماء کا نام کیسے لیا جاتا ہے، مدارس کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آج انٹرنیٹ کھول کر دیکھیے، سیکسی فلم کے حصے نہیں اور امریکن کتیوں کے شعبے نہیں، زانیوں، بدکاروں، حرام خوروں اور کتا اور سور کھانے والوں کی ویب سائٹ نہیں. اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کعبے کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، علم کے نام پر، آخرت کے نام پر ان حرام خوروں نے، ان ظالموں نے کس طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کیا، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی. مصنوعی حدیثیں داخل کر کر، مصنوعی مسائل داخل کر کر علماء سے کون کاٹ رہا ہے، مدارس سے کون کاٹ رہا ہے، کعبے سے رشتہ کون کاٹ رہا ہے، نبی کے روزے سے رشتہ کون کاٹ رہا ہے. اگر وہ امریکن فلم کے نام پر کرتے مسلمان چوکنا ہو جاتا، اگر برطانیہ کی گوری رنڈی کے نام سے وہ کرتے مسلمان چوکنا ہو جاتا. الاسلام.com کے نام سے، الدین.com کے نام سے، القرآن.com کے نام سے کس طریقے سے آج جو ہے مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے کاٹا جا رہا ہے اور قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، حدیث سے دور کیا جا رہا ہے. اور بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ رام اپنے زمانے کا ہادی ہو سکتے ہیں، لکشمن کو عزت دی ہم نے، گوتم بدھ کو ہم نے عزت دی. بتاؤ 1947 سے لے کر آج تک، بلکہ 22 مارچ کی شب تک کوئی بیکلال جو اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو، ماں کو قسم دے کر پوچھے، اس کے ماں کے سر پر گیتا، رامائن، مہا بھارت رکھ کر قسم دے کر پوچھے اور اس سے سوال کرے کہ کوئی مدرسے کا فارغ آج تک کیا آتنکوادی ہے؟ کسی مدرسے کے اندر کیا دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کسی مدرسے کے اندر بم پھوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے، فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے اور مندروں کو گرانے کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ارے کیا مسلمان جو اپنی چپل لے کر مسجد کے اندر نہیں جاتا، وہ مسلمان جو مزاروں کو ماننے والا، احترام کرنے والا، وہ مزار کی طرف پیٹ نہیں کرتا، کیا وہ بم بلاسٹ کرے گا وہاں؟ مکہ مسجد ہماری تھی، خواجہ اجمیری کی درگاہ ہماری تھی، مالیگاؤں کی مسجد ہماری تھی اور دلی کی جامع مسجد ہماری تھی. بم پھوڑا گیا ہماری مسجدوں کے اندر، ہماری درگاہوں کے اندر، اور پھر نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دہشت گردی کا ایسا لیبل لگایا کہ ان کو آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے. آپ کو اپنی لیلا کی موبائل کی بات چیت سے فرصت نہیں، ان حرام زادوں کے گانوں سے فرصت نہیں، فلم دیکھنے سے فرصت نہیں، ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں، اور کرکٹ میچ دیکھنے اور فٹ بال کے دیکھنے سے فرصت نہیں. اور جب تمہیں ساس بہو کے سیریل سے فرصت مل جائے، اور جب تمہیں سنیما بینی سے فرصت مل جائے اور کرکٹ کے رنوں سے فرصت مل جائے، ذرا دیکھو 1947 سے لے کر اب تک 48,000 فسادات اس ہندوستان کی سرزمین پر برپا کیے گئے. ہزار فسادات برپا کیے گئے. ہر فساد مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، جبکہ اس دھرتی پر جتنے کنکر رہتے ہیں اتنے شنکر رہتے ہیں. ان کے آپس کے دونوں گروپوں کے اندر اور دونوں گٹوں کے اندر کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا. ایک گجرات کی کیا بات کرتے ہیں، ایک میرٹھ کی کیا بات کرتے ہیں، ایک ملیانہ کی کیا بات کرتے ہیں، ایک مراد آباد کی کیا بات کرتے ہیں، ایک مظفر نگر کی کیا بات کرتے ہیں. ارے
اس امت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین سے نہ ہوتی، اس امت کی نسبت غار ہرا سے نہ ہوتی، اس امت کی نسبت غار ثور سے نہ ہوتی، اس امت کی نسبت اگر احد کے پہاڑ سے نہ ہوتی، اس امت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے نہ ہوتی، جنت البقیع سے نہ ہوتی، جنت المالا سے نہ ہوتی، ارے کبھی کی صفحہ ہستی سے، ہسٹری سے اور تاریخ سے اس امت کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ مٹانے والے مٹ گئے، انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں کٹ گئیں اور نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو دن بدن بڑھاتا جا رہا ہے اور اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے دینداروں پر حملہ کیا، مدارس کی تعداد بڑھی، مکاتب کی تعداد بڑھی۔ جب 6 دسمبر کو بابری مسجد کو ڈھانچے کو شہید کیا گیا تو اس وقت اس ملک کے فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے عناصر نے کہا تھا ایک بابری مسجد نہیں، ہمارے خاکے کے اندر فلاں جگہ کی مسجد بھی ہے اور فلاں جگہ کی عیدگاہ بھی ہے، کئی ہزار مسجدیں اپنے نقشے کے اندر لے کر آئے، لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ 6 دسمبر 1992 اور آج 2014 3 لاکھ مسجدوں کا اضافہ اس دھرتی پر ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے اندر بڑی طاقتور پاورفل ملٹری اپنے پاس رکھ کر اور راکٹ ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھ کر، طاقت اور قوت اپنے پاس رکھ کر، ڈیفنس اور عدالتوں کی مشنری اپنے پاس رکھ کر، مسلمانوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بابری مسجد کی جگہ باقی رکھا ہے، لیکن باطل کے اندر آج بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہاں مندر کا ڈھانچہ تعمیر کر سکے۔ ہر آئے دن یہ کہتے ہیں مسلمان ملک چھوڑ کر چلا جائے، جس دن مسلمان ملک چھوڑے گا اور یہاں مدرسے ختم ہوں گے، اذان ختم ہوگی، اقامت ختم ہوگی، قال اللہ قال رسول کی صدا ختم ہوگی، تو کیا یہ ملک باقی بھی رہے گا؟ یہ ملک باقی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، یہ ملک کلام پاک کی تلاوت سے، اذان کی برکت سے، نماز کی برکت سے، ولو بالفرض جو فرقہ واریت ذہنیت رکھنے والے، جراثیم رکھنے والے، وائرس رکھنے والے اور حرام کی نسلیں جو آج یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب کفر اور شرک اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا، طائف کے زخم ابھی تازہ تھے، شیب ابی طالب کے غم ابھی زیادہ تھے، ابھی جو ہے تازہ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ کی یادیں، حضرت خباب ابن ارد کی یادیں ابھی تازہ تھی۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ پھر کئی ہزار مسلمانوں نے حلہ بولا مکہ مکرمہ پر؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چٹایا جاتا تھا، جن کے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی اور جو آہت کا نعرہ لگانے والے تھے اور کوئی اللہ کے علاوہ ان کی سنوائی کرنے والا نہیں تھا، یہ بلال حبشی کالا کلوٹا غلام، یہ غریب، یہ پردیسی خانے کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اے امیہ، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے عاص بن وائل، اے شیبہ، اے فلاں، کل اللہ کا نام لینا جرم تھا، کل آہت کرنا جرم تھا، تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، آئے کوئی مجھے اذان سے روک کر بتائے۔ اذان وہ عثمان شیبی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کرنے سے منع کر دیا تھا، کعبے کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آج وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے اور چابیاں حوالے کر رہا ہے؟ مت نکالو ان کو، نکالو گے تو پھر ان کا ہر نوجوان محمد بن قاسم بن کر داخل ہوگا، سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر داخل ہوگا، پھر ٹیپو سلطان شہید بن کر تو داخل ہوگا۔ یہ بہتر ہے
کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم اپنا کام کریں مسجدوں میں، تم اپنا کام مندروں کے اندر کیا کرو، لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، تم بتوں کے سامنے سر جھکایا کرو۔ یہ سودا بہت بہتر سودا ہے، اور جس دن یہاں سے ہجرت پر تم مجبور کرو گے تو پھر فتح مکہ کی تاریخ اس ملک کے اندر دہرانی پڑے گی، پھر وہ فتح مکہ کی تاریخ آئے گی۔ تو ترمذی شریف کی جو روایت ہے، جس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند سے تعبیر کیا ہے، پھر وہ جو ہے وہ خواب یہاں پر پورا ہوگا، اور پھر اس کا منظر کچھ اور ہو جائے گا۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا ہے۔ ابھی 12 سال رکھ کر، 8 سال رکھ کر کسی کو ان کی شرمگاہوں پر بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، اور کسی کو ان کی ماں کو ان کے سامنے مادرزاد اقبال جرم کروانے کے لیے ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، اور کسی کو باپ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، گندگی کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ کو تو فرصت نہیں ہے سنیما بینی سے، کرکٹ کے میدان سے، اور ان دنیا کے اتل پتل سے، اور دنیا کے لہو و لعب سے، اور دنیا کے حرامی کھیلوں سے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ان مظلوموں کا قصور کیا تھا، جن کو پکڑ کر لے جایا گیا، اور جن کو کرنٹ کے جھٹکے دیے گئے، جن کے سامنے ان کی ماں کو مادرزاد برہنہ کیا گیا، ان کے باپوں کو مادرزاد برہنہ کیا گیا، ان کی بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ بدلے میں مسلمانوں نے یہ کیا، ارے بھائی یہ تو دہشت گرد ہے، اسے محلے سے نکالو، اس کو گاؤں سے نکالو، اس کو اپنے علاقے سے نکالو، اور جو رشتے ان کی بہنوں کے اور ان کی بیٹیوں کے ہو چکے تھے، ان کے رشتوں کو توڑ دیا گیا، اور جہاں وہ ملازمت کیا کرتے تھے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ کس جرم کے اندر، کس قصور کے اندر، اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر ان کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا، ان کی زندگی کو برباد کر دیا گیا۔ ایک بیوی کے سامنے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، گردہ فیل ہو جائے، یا ایک حادثے میں جل جائے، ڈوب جائے، مر جائے، ایک مرتبہ رو لے گی، اپنے آپ کو تسلی دے لے گی۔ ایک اولاد کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ نکل جائے، اور اس کا باپ ہارٹ اٹیک کے اندر آ کر مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کچھ دن روئے گی، ایصال ثواب کرے گی، قرآن خوانی کرے گی، وقت کے ساتھ اور زمانہ گزرنے کے ساتھ غم بھی ڈھیلا ہو جائے گا اور غم بھی کافور ہو جائے گا۔ لیکن اس کا کیا کیے جائے گا کہ ایک نوجوان کو، جیتا جاگتا نوجوان کو، جو نو بھی آتا ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی اس کے دلہن کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ نہیں نکلا، شب زفاف کے آثار ابھی ختم نہیں ہوئے، اس کو لے جا کر قید و بند کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ تو نے فلاں جگہ پر بم دھماکہ کیا ہے۔ مسلمان جو ایک مرغی کے سامنے وہ اپنی چھری کو تیز نہیں کر سکتا، وہ مسلمان جن کی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ کتا ناپاک جانور ہے، کہ کتا اگر تمہارے برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، ایسا کتا کہ جس کا لعاب اور جس کا پسینہ اور جس کا خون اور جس کا گوشت نجیس العین ہے، نجیس الحرام ہے، لیکن ایک جو ہے رنڈی عورت اور ایک گندی عورت جب اس کو پانی پلاتی ہے تو حدیث کہتی ہے کہ ایک وہ کتا جس کو حدیث کے ذخیرے کے اندر نجیس کہا گیا، جس کے جھوٹے کو اور جس کے خون کو اور جس کے پسینے کو، اسی کو پانی پلا کر ایک عورت، وہ بھی فاحشہ عورت، بدکار عورت، وہ جنت کی مستحق ہو رہی ہے، اور ایک نیکوکار عورت، ایک پرہیزگار عورت، دن میں روزہ رکھنے والی، رات میں قیام کرنے والی، لیکن ایک بلی کو بھوکا رکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، یہ تو جنتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار، ہی فی النار، وہ تو دوزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ بلی کو اس نے باندھ کر رکھا تھا اور وقت پر کھانا پانی نہیں دیتی تھی، اس وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ کتے کو جو نجس تھا ایک عورت دیکھ بھال کر کر جنت جا رہی ہے، بلی جو پاک ہے اس کو ایک پرہیزگار عورت اس کا حق تلفی، اس کی حق تلفی کر کر وہ جہنم رسید ہو رہی ہے۔ ایسے مذہب کے اندر بم بلاسٹ کی اجازت دی جائے گی، ایسے مذہب کے اندر
خون خرابی کی اجازت دی جائے گی؟ ایسے مذہب کے اندر فرقہ وارانہ فساد کی اجازت دی جائے گی؟ ایسے مذہب کے اندر قتل عام کی اجازت دی جائے گی کہ جس مذہب کے اندر یہ کہا گیا کہ تم اگر راستوں میں کہیں استنجا کرنے کی نوبت آ جائے تو دیکھو سوراخوں کے اندر پیشاب نہ کرنا، وہاں پر بھی اللہ کی ایک مخلوق چیونٹیوں کی شکل کے اندر، حشرات الارض کی شکل کے اندر رہتی ہے کہ تمہاری پیشاب کی وجہ سے اور بدبو کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے اس جو ہے چھوٹی ننھی منی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کا جو دھرم خیال کرتا ہو، جو مذہب خیال کرتا ہو، وہ بلاس کی اجازت دے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت دے دے گا۔ کمینوں، تم ہو نقلی نوٹ بنانے والے، نقلی شراب بنانے والے، نقلی دوائیاں بنانے والے، اور تم ہو انصاف کا سودا کرنے والے، قاتل کو پناہ دینے والے، مقتول کو سولی پر لٹکانے والے، ارے تم ہو کہ چوری کا مال لینے والے، ارے تم ہو کہ زانیات اور رنڈیوں سے تم جو ہے کمیشن کھانے والے، شرابیوں سے کمیشن کھانے والے۔ جس مذہب کے اندر بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہو، وہ مذہب انسانوں کی انصاف کی پامالی کا وہ حکم دے گا، وہ اجازت دے گا کہ وہ قتل عام کرے، وہ غارت گری کرے، وہ فرقہ وارانہ فساد کرے۔ مسلمانوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو، یہ ظالم میڈیا اس طریقے سے دہشت گردی کو دو چولی دامن کا ساتھ اسلام کے ساتھ کر دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کر دیا ہے کہ آج ایک داڑھی والا جاتا ہے، آج ایک مدرسے کا نام لیوا جاتا ہے، ایک امامے والا جاتا ہے، ایک مسلم نام کا آدمی جاتا ہے، ایک برقع پوش خاتون جاتی ہے، تو اس ظالم الیکٹرانک میڈیا نے اور پرنٹ میڈیا نے، ڈرامہ اور فلمی میڈیا نے دنیا کے اندر یہ نقشہ پیش کر دیا کہ یہ دہشت گردی کا دوسرا نام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کیریکٹر کیا تھا، آپ کا اسوہ کیا تھا، آپ کا نمونہ کیا تھا، کیسا آپ نے سلوک دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، کیسا آپ نے سلوک فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ ایک ایک ظالم سامنے موجود تھا کہ جو آپ کے سامنے کانٹے ڈالا کرتا تھا، ایک ایک وہ آدمی موجود تھا جو آپ کو شاعر کہا کرتا تھا، کاہن کہا کرتا تھا، مجنون کہا کرتا تھا۔ وہ بھی خاندان اور قبیلے کے لوگ موجود تھے جنہوں نے طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو لہو لہان کیا تھا، اور وہ بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا تھا، وہ بھی لوگ موجود تھے جو آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے تھے، لیکن آپ نے بدلے کے اندر کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم تمام کے تمام آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ کوتاہی ہماری ہے، یہ کمی ہماری ہے کہ وہ داڑھی مڈاتا ہے، ہم بھی داڑھی مڈاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی کاروبار کے اندر دھوکہ دیتا ہے، ہم بھی کاروبار کے اندر دھوکہ دیتے ہیں، ان کی شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ہماری شادی بیاہ کے اندر بھی فضول خرچیاں ہوا کرتی ہیں۔ کسی علاقے کے اندر چلے جانے کے بعد بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کو نمستے کیا جائے۔ یہ انگریز کے نسخے سے پیدا ہوا ہے، یہ یہودی کے نسخے سے پیدا ہوا ہے، یہ عیسائی کے نسخے سے پیدا ہوا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ مسلمانوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ سجدہ کرنے والی قوم ہے، ان کے چہروں کے اندر سجدوں کی نشانیاں ہیں، ان کے چہرے چمکیلے چہرے ہیں، آثار وضو، اعضائے وضو چمکنے والے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ داڑھی مڈا کر پیشاب کی نالی کے اندر نبی کے سنت کے بال ڈالنے والی قوم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑانے والی قوم، یہ فجر کے وقت گلی کا کتا جگ جاتا ہے، گلی کا سور اپنی گندگی کھانے کے لیے جگ جاتا ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز
اتنی اگر مردوں تک پہنچ جائے تو شاید مردے اپنے کفنوں کو پھاڑ کر، اپنے قبروں کو پھاڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے نمازوں کی طرف آ جائیں۔ کیا حال ہے مسلمانوں کے محلوں کا، کیا حال ہے مسلمانوں کا نمازوں کے تعلق سے اور چہرے کے تعلق سے، کلچر کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے، تشخص کے تعلق سے۔ آج کل انگریزی کانوینٹوں کے اندر پڑھا کر اور عیسائی کانوینٹوں کے اندر مسلمان اپنے بچوں کو داخل کر کر فخر سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں انگریزی بول رہی ہے اور برطانیہ کی زبان اور امریکہ کی زبان بول رہی ہے، لیکن کس طریقے سے کل مولود یولد علی الفطرہ کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان بنا کر بھیجا تھا، نبی کا امتی بنا کر بھیجا تھا، نبی کا غلام بنا کر بھیجا تھا، آج نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے قدم کس طرف جا رہے ہیں، وہ کیا لباس پہن رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کی بچیاں عائشہ نام کی، سمیہ نام کی، آمینہ نام کی، فتیجہ نام کی تنگ چست اسکرٹ نہیں پہن کر جا رہی ہیں کہ جس سے گلی کا کتا دیکھ کر وہ جو ہے اپنی شہوت کو بھڑکا رہا ہے۔ آج ان نوجوانوں کو عیسائی کانوینٹوں کے اندر، عیسائی مشنریز اسکولوں کے اندر کس طریقے سے میٹھا زہر دیا جا رہا ہے، کلام پاک کے تعلق سے، حدیث پاک کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے شکوک و شبہات کا انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ اور یہی نسلیں جب آگے آتی ہیں ان کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جاتی ہے، حدیث کی بات پیش کی جاتی ہے، دین کی بات پیش کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کے روشنی میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو چونکہ عیسائی کانوینٹوں کے اندر اور عیسائی مشنریز اسکولوں کے اندر ان کو ڈاؤٹ کا، شکوک و شبہات کا گلوکوز چڑھا دیا گیا تھا، انجیکشن دے دیا گیا تھا، اب اسی شک کے اندر مبتلا ہو کر ان کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے قرآن سے قریب آنے کی، حدیث سے قریب آنے کی اور علماء کرام سے قریب آنے کی، اور زندہ نمونہ بنو۔ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہتے پھرے، تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرائیں، تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھڑکدار مولوی سے تقریر کروا لیں۔ آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا کھیتی باڑی کرنا، آپ کی شادی بیاہ کے مواقع، آپ کا جنازہ، یہ ہر چیز کے اندر دعوتی پہلو ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر جب سب سے پہلے اسلام کے احکامات آئے اور اسلام کی خوشبو آئی تو کیا داعیوں کا طبقہ آیا تھا؟ صحابہ کرام آئے تھے، لیکن بحیثیت تاجر آئے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کے اندر صداقت کا، عدالت کا اور سچائی کا ثبوت دیا، تو چنانچہ کیرل کا بادشاہ ان کی سچائی سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر طور طریقوں پر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کیرل کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر رفتہ رفتہ پورے ہندوستان کے اندر اسلام کی لہر پھیل گئی۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے رفتار سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو پیش کرے، اخلاق کو پیش کرے، نمونے کو پیش کرے۔ بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کر امریکہ کے حق میں بد دعا کرنا، بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کر انگریزوں، یہود و نصارہ کی برائی کرنا اور کافروں کی بربادی چاہنا، لیکن سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے جو آب حیات ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو چابی ہمیں دی، کیا آپ نے اس کی ذمہ داری کو پورا کیا؟ کل اگر کلنٹن اور کل اگر بش اور ٹونی بلیر، کل اگر ہندوستان کے فرقہ واریت کی ذہنیت رکھنے والے کٹر متعصب اسلام مسلمان دشمن اگر یہ کہے کہ ہم تک اگر قرآن کی بات پہنچتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پہنچتا، تو ہم بھی اسلام کو قبول کر لیتے، ہم بھی قرآن کے قریب آ جاتے۔ مسلمانوں، اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ آج مسلمان کیا گانجا نہیں پی رہا ہے، شراب کا استعمال نہیں کر رہا ہے، نشے کا استعمال نہیں کر رہا ہے؟ آج مسلمان کیا سود کی وبا کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ آج مسلمان کیا غیروں کے کلچر کو اپنا کر اور کتا اور سور کھانے والوں کے طور طریقوں کو اپنا کر فخر نہیں سمجھ رہا ہے
مسلمان عورتیں کیا اغیار کی سازشوں کا شکار نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ نیل پالش کیا ہے؟ یہ لپسٹک کیا ہے؟ کیا اس کے اندر دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر کوئی نیل پالش کوئی لپسٹک بغیر سور کی چربی کے بن سکتی ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں، کوئی کارخانے والے سے پوچھیں کہ سور کی چربی کے بغیر نیل پالش بن سکتی ہے کیا؟ لپسٹک بن سکتی ہے کیا؟ چلو مانا کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے لگوا بھی لیا، علماء نے کہا ہے کہ نیل پالش اور لپسٹک اگر سوئی کے ناکے کے برابر باقی رہ جائے نہ غسل ہوتا ہے، اگر غسل نہیں ہوتا وضو بھی نہیں ہوتا، جب غسل وضو نہیں ہوتا نہ نماز صحیح ہوتی ہے، نہ عمرہ صحیح ہوتا ہے، نہ حج صحیح ہوتا ہے، نہ کلام پاک کو اس کا چھونا صحیح ہوتا ہے۔ کس طریقے سے آج اغیار سازشوں کے اندر ہماری عورتوں کو، ہمارے نوجوان طبقے کو گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ کریڈٹ کارڈ کی بلا کیا ہے؟ یہ بلا یہ ہے کہ تمہیں ٹی وی چاہیے، ٹی وی لے لو، ٹو ویلر چاہیے، ٹو ویلر لے لو، آپ کو کار چاہیے، کار لے لو، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اندر سب سے خطرناک گناہ کفر و شرک کے بعد بڑے خطرناک گناہوں کے اندر یہ سود، یہ انٹرسٹ کا گناہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ حدیث کو کہنے سے پہلے میں آج سے پوچھوں گا کہ تم میں کوئی ہے جو یوں کہہ سکے کہ میں اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر، بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ ماں اگر مری ہوئی ہو اس کی قبر کو پھاڑ کر اور اس کے کفن کو پھاڑ کر اس کے ڈھانچے کے ساتھ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی خواب و خیال کے اندر بھی یہ بات لا سکتا ہے؟ لیکن کس طریقے سے امریکن اکنامک پالیسی، وہاں کی معاشی پالیسی نے پورے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سود کی طرف راغب کر دیا اور یہ کہا اس کے بغیر تمہارا کاروبار بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تمہارا بچہ ڈگری ہولڈر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اپنے گھر اور کارخانے کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب قرآن نے کہا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک اولیاء کرام کی بے حرمتی، شاعر اسلام کی بے حرمتی، اور دوسرا کہ اگر کوئی قوم علل اعلان سود کے اندر مبتلا ہو، انٹرسٹ کے اندر مبتلا ہو، اس کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کی اجازت ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر اور اس کی قباحت کو مد نظر رکھ کر کہ اور گناہوں کے بارے میں اتنی قباحت نہیں پیش کی گئی، کہا کہ سود کے گناہ کی نحوستوں کے اگر 70 ٹکڑے کیے جائیں، اس میں سب سے کم درجے کا جو ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اس کا عذاب یہ ہے کہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ وہ منہ کالا کرتا ہے اور وہ زنا کرتا ہے۔ اور کتنے کھلے عام دھڑلے سے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر امیر لوگ، غریب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا اپنی ماں کو مادرزاد برہنہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اپنی ماں کے کپڑے نہیں اتار رہے ہیں؟ اپنی ماں کے ساتھ وہ کام جو ایک سورنی کے ساتھ کرتا ہے، ایک کتا کتیا کے ساتھ کر رہا ہے، کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ سود سے بچے ہوئے کیا ہمارے علماء کرام نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگان دین نہیں ہیں؟ کیا وہ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے بزنس مین اور کتنے بڑے بڑے تاجر اور کتنے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے الحمدللہ آج بھی سود سے بچ کر، حرام کاری سے بچ کر، اسلامی نمونہ پیش کرتے ہوئے، اسلامی تجارت کا نمونہ پیش کر کر اسلامی کاروبار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کئی طریقوں سے سور حرام جانوروں کے اندر سب سے خطرناک جانور ہے۔ کتنے چیزوں کے اندر اس کی چربی کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے جو پولٹری فارم کی مرغیاں آتی ہیں اور ان کو جو غذا دی جاتی ہے اور اس کی جو غذا امپورٹ کی جاتی ہے کہ جس کے اندر 3 مہینے کے اندر اور 4 مہینے کے اندر کئی کلو کی مرغی ہو جاتی ہے اور جانور ہو جاتا ہے، اور مچھلیاں جو فارم کی آتی ہیں اور وہ بھی موٹی موٹی اور وزنی، ان کو کس قسم کی غذا دی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے، کیا آپ کو ہوش ہے کہ وہ غذا جو امریکہ اور یورپی ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہے
اس کے اندر سور کے اور بندر کے اجناس اس کے اندر ملائے جاتے ہیں، اور چیزوں کو، چربیوں کو اس کے اندر ملایا جاتا ہے، اور پھر ان مرغیوں کے پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہی نقطۂ نظر سے اور شرعی نقطۂ نظر سے علماء کرام اجازت تو دے دیتے ہیں اور فتویٰ تو دے دیتے ہیں، لیکن بات تو وہیں پہنچتی ہے کہ یہ پلے کس سے، یہ بڑھے کس سے؟ کیا ہمارے فقہاء کرام نے اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہے کہ پالتو مرغی اگر ہم پالتے ہیں اور گلیوں کے اندر پھرتی ہے، وہ نجاست بھی کھا لیتی ہے، تو کاٹنے سے پہلے اس کو 3 دنوں تک الگ جگہ، پاک صاف جگہ اور محفوظ جگہ رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جب اس کو وہ حکم دیا گیا تو یہ براہ راست سور کی چربی اور حرام جانوروں کے ہڈیوں کا برادہ ملے ہوئے غذائیں اگر یہ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس کے اثرات آج نسل انسانی پر نہیں پڑیں گے؟ مسلمانوں کی عبادتوں پر نہیں پڑیں گے؟ ارے یہ تو پولٹری فارم اور فارم کی، اس کو کیوں آپ کر دیا؟ مچھلی کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے آپ لیس چپ جو کھاتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کی گئی، یہ ظالم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور دنیا کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا قانون ہے کہ جو چیز بازار کے اندر کھانے کی چیزوں کی بکتی ہے اس کے اندر لکھنا پڑتا ہے کہ اس کی اندر کتنی چیزیں ملائی گئی ہیں، تو شوگر کتنی ملائی گئی، نمک کتنا ملایا گیا، فلاں مسالہ کتنا ملایا گیا۔ لیکن ظالم کے بچے جب خنزیر کی چربی اس کے اندر ملاتے ہیں تو یہ نہیں لکھتے یہ خنزیر کی چربی ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کوڈ نمبر 1 ڈال دیتے ہیں، مسلمانوں کو مغالطے میں رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ آج کتنے داڑھی والے دیندار اور اہل علم کا طبقہ اپنے بچوں کو شادی بیاہ اور گھومنے پھرانے کے لیے لے جاتا ہے تو لیس چپ کا استعمال آرام سے کر لیتا ہے، جس پر ریسرچ کی گئی اور لیاب کے اندر تحقیق کی گئی۔ دنیا کے اندر جو ملک اسلامی امور پر کام کر رہا ہے، تحقیقات پر کام کر رہا ہے، اس نے تحقیق کی اور اس نے ریسرچ کیا اور اس نے یہ پایا کہ لیس چپ کے اندر خنزیر کی چربی کو ملایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، تعلیم گاہوں کے ذریعے سے، ہاسپٹل کے ذریعے سے۔ میں آپ کو بتاؤں عیسائی مشنریز ہاسپٹل کے اندر جب ہماری عورتیں ڈیلیوری کیسز کے اندر جاتی ہیں تو جان بوجھ کر ان کی نارمل ڈیلیوری، آسانی سے بچہ ان کو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عمدن ان کو دوا نہیں دی جاتی، ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا، ان کا علاج نہیں کیا جاتا، اور وہ بچے کی ولادت کی اور زچگی کی اور ڈیلیوری کی تکلیف شدت پکڑنے لگتی ہے اور قوت پکڑنے لگتی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے ایک کام کیجئے گا کہ آپ تسبیح پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ایک جو ہے پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اس کے مالک کو کہا جائے کہ تم کلام پاک کے 30 پاروں پڑھو اور تم عمرہ کرو، تم حج کرو، یہ تو دنیا دارالاسباب ہے، وہ پرندہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ یہاں نارمل ڈیلیوری کے تمام اسباب کو ختم کر کر اس عورت سے تسبیح پڑھائی جاتی ہے، صدقہ کرایا جاتا ہے، دعائیں کرائی جاتی ہیں، قل واللہ انا اعطینا پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ایک سسٹر آتی ہے، اے امی جان درد آپ کا کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ارے وہ تو بڑھ رہا ہے۔ ارے تم نے تو تسبیح پڑھ لی، تم نے تو صدقہ کر لیا، تم نے تو خیرات کر لیا، اور تمہاری ماں نے روزہ رکھ لیا، تمہارے بچوں نے کلام پاک کا ختم کر لیا، تو ٹھیک ہے ایک کام کرو، رات کے 2 بجے 2:30 بجے بی بی مریم علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے، حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے ان کو لے جایا جاتا ہے اور اس خاتون کو کہا جاتا ہے دیکھو نہ ان کے سامنے رکوع کرنا ہے، نہ ان کے سامنے تکبیر تحریمہ باندھنا ہے، نہ رکعت باندھ کر کھڑا ہونا ہے، صرف ایک جملہ زبان سے کہنا ہے کہ بی بی مریم مجھے صحت دے دو، عیسیٰ مسیح خدا بھی نہیں کہنا ہے اور ثالث الثلاثہ بھی نہیں کہنا ہے، یہ کہنا ہے اے عیسیٰ مسیح میرے درد کو کم کر دو۔ اب عورت کہے گی کہ ہم نے سجدہ تو کیا نہیں، ہم نے تو رکوع کیا نہیں، ہم نے تو تکبیر تحریمہ باندھی نہیں، ہم نے تو وضو نہیں کیا اور ہم نے احرام کا لباس نہیں پہنا۔ اس جملے سے اگر میرا درد کافر ہو سکتا ہے
وہ عورت ہی جان سکتی ہے کہ ڈلیوری کا درد کیا ہوتا ہے اور زچگی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو جب وہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ سے پین کلر اور اسے نارمل کرنے کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے. اس عورت کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے، ارے میں نے تسبیح پڑھی، تسبیح فاطمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، کلام پاک کا ختم کیا، ماں نے نفلی روزے رکھے، بچوں نے کلام کا ختم کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، دمبا دیا، بکرا دیا، مدرسے کو چندہ دیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. بی بی مریم کے مجسمے کے سامنے، عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے ایک جملہ کہنے سے کس طریقے سے اب اس کے دل و دماغ کے اندر کیا بات بیٹھتی ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر کون سا عقیدہ راسخ ہوتا ہے. پھر آہستہ سے کہ بی بی تم کون سی زبان جانتی ہو، انگریزی، ہندی اور بنگالی یا تمل، ملیالم یا یہ کہ اردو، اسی زبان کے اندر لو یہ خالی اوقات کے اندر اس کو پڑھو. اس طریقے سے آپ کو معلوم نہیں کہ ہر سال کتنی عورتوں کو مرتد کیا جاتا ہے، کتنی عورتوں کو دین بیزار کیا جاتا ہے. مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، آزمائشیں ہو رہے ہیں. یہ بڑا نازک وقت ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا موسلادھار برسات کی طرح، پانی کے قطروں کی طرح فتنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا کریں گے، اور امت محمدیہ کا ایک فرد قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ کاش ان فتنوں سے بچ کر میں قبر کے اندر چلا گیا ہوتا. آج وہ صورتحال ہے نوجوانوں، مسلمانوں. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے پھرے، اس کا حل یہ نہیں ہے ہم مکاتب فکر کے اختلاف کے اندر مزید الجھتے چلے جائیں، ہم آپسی جھگڑوں کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور مسلمانوں یاد رکھو کہ آئندہ جو راجیہ سبھا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، نازک ترین مرحلہ ہے اور بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے اور بڑا نازک امتحان ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے کوئی پارٹی وفادار نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کے لیے کوئی پارٹی ہمدرد اور غمخوار نہیں ہو سکتی. آپ وقتی طور پر علاقائی سطح پر کسی کو اپنا نمائندہ بنا لیں اور کسی کو اپنا نیتا چن لیں، یہ الگ بات ہے. مسلمانوں، ہماری کامیابی صرف اس بات کے اندر ہے کہ ہم کلام پاک کو مضبوطی سے تھام لیں. ہماری کامیابی صرف اسی بات کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. ہماری کامیابی صرف اس بات کے اندر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، ہماری نصرت کرنے والا نہیں. ابو جہل نے جنگ کے موقع پر کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس قبیض کا تم جواب دو. حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے. مسلمانوں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محافظ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نگہبان نہیں، ہمارا ناصر نہیں. اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے اگر توبہ نہیں کرو گے، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، وہ خواب جو اس ملک کے غداروں نے دیکھا تھا، فرقہ واریت کے جراثیم رکھنے والے، وائرس رکھنے والے عناصر نے دیکھا تھا، ملک اسپین کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور ملک اسپین کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا اور پھر انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ ملک اسپین کی تاریخ کو کیسے بدلا گیا اور کیسے اسلام کو ختم کیا گیا، کیسے علماء اور عوام کے درمیان رشتے ناتوں کو اور نیٹ ورک کو ختم کیا گیا. ذرا سی غفلت کرو گے مسلمانوں، ذرا سی نادانی کرو گے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک موذی نہیں ہزاروں موذی بھی آ جائے ہمارا بال بینگا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے کہ اس کے اندر شیخ الہند کی قربانیاں لگی ہے. یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس کے
کے اندر شیخ الاسلام کی قربانیاں لگی ہیں. یہ ہندوستان تم صرف نیتا جی کا نام لیتے ہو, یہ ہندوستان صرف گاندھی جی کا نام لیتے ہو, یہ ہندوستان صرف سبھاش چندر بوس کا نام لیتے ہو. اس ہندوستان کے اندر ضامن شہید کا لہو لگا ہے. اس ہندوستان کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی کی ہجرت لگی ہے. اس ہندوستان کے اندر رشید احمد گنگوہی کو انگریزی عدالت کے اندر مجرم کی طرح کھینچا گیا ہے. اس ہندوستان کے اندر قاسم نانوتوی کے خلاف وارنٹ نکلا ہے. اس ہندوستان کے اندر حضرت شیخ الہند اپنے شاگرد عزیز کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ مالٹا کے اندر گئے ہیں. اس ہندوستان کے اندر دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی عالم کو زندہ سنی پر نہ لٹکایا گیا ہو. یہ ہندوستان اپنے اندر ہمارے علماء کا خون رکھتا ہے, شیخ الہند کا خون رکھتا ہے. ارے ہم وہ طاقت رکھنے والے, ہم وہ قوت رکھنے والے ہیں کہ وہ انگریز گوری چمڑی والے, کتا کھانے والے, سور کھانے والے اور شراب کے نشے میں دھت اپنی ماؤں کے قریب جا کر عصمت و عفت لوٹنے والے, اپنی بیٹیوں کے آبرو لوٹنے والے, جو جن کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا, لیکن شیخ الہند کی تحریک کے سامنے اس کا سورج نہ صرف یہ کہ غروب ہوا بلکہ ہمیشہ کے لیے بے نور ہو گیا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہی وہ شیخ الاسلام تھا, یہی وہ شیخ الہند تھا, اور یہی وہ امداد اللہ مہاجر مکی تھا, یہی وہ انار کا درخت تھا, یہی وہ تھانہ بھون تھا, یہی وہ گنگو تھا, یہی وہ دیوبند تھا جس کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالی حضرات صحابہ کرام کو جس خمیر سے بنایا اور جس مٹی سے بنایا اس کے کچھ عناصر اور اجزاء, جیسے کوئی آدمی اگر دیوار کی تعمیر کرتا ہے اور اس پر پلاسٹر کرتا ہے اور سیمنٹ لگاتا ہے تو کچھ سیمنٹ نیچے گر جاتا ہے, پلاسٹر نیچے گر جاتا ہے, پھر اس کو کام میں لاتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تیری قبر کو نور سے پر نور کرے. اس نے کہا صحابہ کرام کا بچا ہوا جو خمیر تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خمیر سے علماء دیوبند کو پیدا فرمایا. ایک ہی وقت کے اندر جہاں ایک صدیق نظر آتا تھا, فاروق نظر آتا تھا, عثمان نظر آتا تھا, طلحہ نظر آتا تھا, زبیر نظر آتا تھا, ایک طرف عدالت کا مینارہ, ایک طرف صداقت کا مینارہ, ایک طرف شجاعت کا مینارہ, ایک طرف علم کا نور, ایک طرف صفہ چبوترا, ایک طرف غار ہرا, ایک طرف غار ثور. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بہت زمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خمیر سے علماء دیوبند کے ایک ہی زمانے کے اندر ایسے چمکتے دمکتے آسمان ہدایت کے ستاروں کو پیدا فرمایا. ان کی تعلیمات رہتے ہیں یہ نہ سمجھو ہندوستان کے دشمنوں, سیکولرزم کے دشمنوں, جمہوریت کے دشمنوں, فرقہ واریت کے ذہنیت رکھنے والے دشمنوں کہ تم جو ہے ہمیں شکست دے دو گے, تم ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہندوستان سے بھگا دو گے. یہ بھاگنے والی قوم نہیں ہے. جب تم علم کے راستے سے آؤ گے تو ہم شیخ الاسلام بن کر تمہارا مقابلہ کریں گے, اور تم تلواروں کے ساتھ آؤ گے, نیزوں کے ساتھ آؤ گے تو ہمیں شیخ الہند نے ہم نے ان کو نہیں بلایا ہے, ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کو نہیں بلایا ہے, ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کو نہیں بلایا ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا قلع الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل, کہ دنیا کے اندر کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ناپ نہیں پہنچا ہوگا. یاد رکھو, مان لو, اسلم تسلم, سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسلام کو سمجھ جاؤ, سلامتی اسی میں ہے تم کلمے کو سمجھ جاؤ, سلامتی اسی میں ہے تم آقا کے کیریکٹر کو, آقا کے اسوے کو, آقا کے اخلاق, بلند اخلاق کو سمجھ جاؤ, کلام پاک کو سمجھ جاؤ. ورنہ مسلمان جہاں صفہ چبوترا رکھتا ہے, دار ارقم رکھتا ہے, غار ہرا رکھتا ہے, غار ثور رکھتا ہے, وہ مسلمان بدر کی تاریخ بھی رکھتا ہے, وہ مسلمان احد کی تاریخ بھی رکھتا ہے, وہ مسلمان حنین کی تاریخ اور تبوک کی تاریخ بھی رکھتا ہے. ہم صفہ کی زبان سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ سکو تو سمجھ لو, ورنہ جس دن ہم جو ہے بدر کی زبان استعمال کریں گے ہمارا ہر بچہ معاذ اور معوذ بن کر ابھرے گا, ہماری ہر عورت خولا خنسا بن کر ابھرے گی, اور ہمارا ہر نوجوان عمر بن خطاب اور خالد بن ولید بن کر ابھرے گا.
اسلام حضرات، ضرورت اس بات کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پھوکوں سے چراغ بجھانا چاہیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں اللہ کی قسم کلام پاک ہے جو سب سے زیادہ بک رہا ہے۔ 9/11 کے بعد آج مسلمان ماں باپ کسی عالم سے فون کرتے ہیں، حضرت جی ہمارے گھر لڑکا ہوا، ہمارے گھر لڑکی ہوئی، لڑکے کا نام محمد بتایا گیا، احمد بتایا گیا، عبداللہ بتایا گیا، عبد الرحمان بتایا گیا، تو جواب میں آتا ہے حضرت جی کوئی نیا سا نام دیجئے گا، ہمارے خاندان کے اندر محلے کے اندر یہ نام کافی پرانا ہو چکا ہے، لڑکی کا نام سمیہ دیا گیا، عائشہ دیا گیا، خدیجہ دیا گیا، حضرت جی کوئی نیا نام دیجئے گا۔ واللہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دہی کے احساس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تمہیں احمد نام پسند نہیں آ رہا ہے، محمد نام پسند نہیں آ رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر 51% انگریز اپنے بچوں کا نام احمد اور محمد سے رکھ رہے ہیں۔ فرانس کے اندر کیا برقعے پر پابندی کی بات کہی گئی، فرانس کے اندر نقاب پر کیا پابندی کی بات کہی گئی، واللہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ برقع اور حجاب اور نقاب جو بک رہا ہے وہ فرانس کی سرزمین کے اندر بک رہا ہے۔ اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ فرقہ پرست پہلے دینداروں کی طرف متوجہ ہوئے، بعد پھر کالج کے اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے ہندو مسلمانوں کی معاشی پالیسی کو، اکنامک پالیسی کو دبا کرنے کے لیے کارخانوں کو اور فیکٹریوں کو اور ملوں کو انہوں نے تباہ برباد کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے اللہ کی مدد آئی، ان کی نسل کو ختم کرنا شروع کیا تو 1 کے 10 پیدا کرنے شروع کر دیے، ان کے مدرسوں کو ختم کرنا شروع کیا تو 100 کے 1000 پیدا کرنا شروع کر دیے، ان کی مسجدوں کی طرف حملہ کیا تو گلی گلی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کے مظاہرے کرانے لگے۔ کلام پاک کے نسخوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج دیہاتوں کے بچوں کے اندر، سینوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو محفوظ کر دیا۔ انگریزی سرزمین کے اندر، برطانیہ کی سرزمین کے اندر، انگریزی ممالک میں ایسا ہوا کہ ایک جو ہے بچہ جب اس کے تہوار کا موقع آیا اور جب اس کا عید کا موقع آیا تو ان کے ماں باپ لے کر گئے کہ تجھ کو کیا چاہیے، تجھ کو گڑیا چاہیے اور تجھ کو کھلونا چاہیے، تجھ کو ریموٹ والی جو ہے کار چاہیے، تجھ کو کیک چاہیے، تجھ کو ٹافی چاہیے، تجھے کیا چاہیے بتا، تجھے چپل چاہیے، جوتا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار۔ لیکن وہ بچہ تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے کون سی خدمت لے لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے دوات چاہیے، انک چاہیے، سیاہی چاہیے اور لکھنے والا پین چاہیے۔ کہا کہ اس عمر میں کہ ابھی LKG UKG ابتدائی مرحلے میں ہے تو کیا لکھے گا، کیا پڑھے گا بیٹا، یہ تو آج تہوار کا دن ہے، آج کرسمس کا دن ہے، آج مٹھائی لے لے، آج تحفہ لے لے، آج ٹافی لے لے، آج ریموٹ والی کار لے لے۔ اس نے کہا کہ نہیں ابو مجھے یہی چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تیری ضد یہی ہے کہ تجھے یہی دلایا جائے۔ ابا نے اس کو دلا دیا۔ گھر آیا، آنے کے بعد اس نے تقاضا کیا کہ مجھے کچھ پلین ورق اور صفحات جو سادے ہو مجھے دیے جائیں، اس کو دے دیے گئے۔ وہ بچہ جو انگریزی ماحول کے اندر پیدا ہوا، وہ بچہ جس کا باپ عیسائی اور جس کی ماں کرسچن سے تعلق رکھنے والی، جو ہر سنڈے ہر اتوار کو وہ کرسچن کے مذہبی اعتبار سے وہ اپنے چرچ کو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کا معجزہ دیکھیے کہ بچے نے کہا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو بچہ لکھنا شروع کیا سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب۔ لکھتے 2-3 دن کے اندر کلام پاک کے 300 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں من الجنۃ والناس تک لکھ کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج ان کو بتا رہا ہے، آج ان کے دلوں کے اندر قدر و قیمت بیٹھ چکی ہے۔ مسلمانوں جگ جاؤ اللہ کے واسطے،
اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ نوجوانوں. یہ کتا کھانے والے، یہ سور کھانے والے، یہ شراب پینے والے، تم ان کی لقالی کر رہے ہو خیر امت ہو کر. شرم نہیں آتی؟ ہوم منسٹر کے پاس جا کر، ہوم منسٹر صاحب ہمارے قیدی کو رہا کر دو. اے فلاں صاحب ہمارے گھروں کی حفاظت کرو. اے مسلمان تو پاسبان امت بن کر، پاسبان قوم بن کر آیا تھا. اے مسلمان تو کعبے کا محافظ بن کر آیا تھا، حجر اسود کا حامل بن کر آیا تھا. اے نوجوان تیرے پاس اللہ کے کلام کے 300 پارے ہیں، تیرے پاس بخاری ہے، تیرے پاس ترمذی ہے، تیرے پاس ابو داؤد ہے، تیرے پاس دارالعلوم دیوبند ہے، تیرے پاس حرم مکی ہے، تیرے پاس حرم مدینہ ہے، تیرے پاس جنت المالا ہے، تیرے پاس جنت البقیع ہے. تو صدیق کو رکھ کر، فاروق کو رکھ کر، عثمان کو رکھ کر، پیران پیر کو رکھ کر، جنید بغدادی کو رکھ کر، اولیاء کو رکھ کر، اقطاب کو رکھ کر، ابدال کو رکھ کر تو بزدلی کا شکار ہو رہا ہے. مسلمان اٹھ جا، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس صلاحیت ہے کہ جیسے 1000 کی نوٹ ہے، 1000 کی نوٹ جو رکھتا ہے بچہ اس کو پتا نہیں، ایک ایک کے سکے جب اس کا بھنایا کے کیا جائے گا، اس کا چٹا کیا جائے گا، اس کا کھلا کیا جائے گا، ایک ایک کے سکے کتنے وزنی ہوتے ہیں. ایک بچے کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ محض ایک پیپر رکھا ہوا ہو، لیکن جب اس کا کھلا کرائے گا تب پتا چلے گا کہ اس میں میں کتنا سودا اناج غلہ خرید سکتا ہوں، کتنی زمین خرید سکتا ہوں، اور اس کے سکوں کا وزن کتنے قیمتی ہے. اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اے امت محمدیہ کے پاسبانوں، اے کعبے کے پاسبانوں، اے نبی کے غلاموں، اے قرآن کے حاملوں، قرآن رکھ کر سور کھانے والی قوم سے ڈر رہے ہو، حدیث رکھ کر شراب پینے والی قوم سے ڈر رہے ہو، کعبہ رکھ کر اللہ کا دیکھو دیکھو. اگر میں چاہوں میں اپنے پالتو کتے کو لے کر ولو بالفرض، کتا پالنا جائز نہیں ہے، مان لو کہ میں نے اپنی سیکورٹی کے لیے کتے کو پال رکھا ہے، تو کل اگر میں کہوں اوباما صاحب میں آپ سے میٹ کرنا چاہتا ہوں، وزٹ کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے تبادلے خیال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو سیکورٹی گارڈ ہے کتا وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ اس کی مالیت اتنی ہے، تو وہ پرمیشن دے دے گا. سیکورٹی چیک اپ کے بعد میرا کتا اوباما کے وائٹ ہاؤس کے اندر جا سکتا ہے، میرا کتا برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا سکتا ہے، میرا کتا دنیا کی بڑی سی بڑی بلڈنگ کے اندر، بڑی سی بڑی عمارت کے اندر، ناسا کے اندر کہ جہاں بیٹھ کر آسمان کے سیٹلائٹ کا کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں جا سکتا ہے. لیکن دنیا کا کوئی کتا، کوئی مائی کا لال جس کی ماں نے اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلایا ہو آ جائے، جب جدہ سے حرم مکی کی طرف جاتے ہیں حدود حرم کی طرف لکھا جاتا ہے نان مسلم ناٹ الاؤڈ، کہ غیر مسلم یہاں سے آگے قدم نہیں رکھ سکتا. تو اگر 100 جرم بھی لے تو اس حالت کے اندر میرے اللہ کے حرم کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور میرا کتا تیرے وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوگا. کیا کتا داخل ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا بیت الابیض القصر الابیض، قصر کے معنی محل کے، اور ابیض کے معنی سفید کے، اور اس کو انگریزی میں کہا جائے وائٹ ہاؤس کے. آپ نے فرمایا سفید محل کے اندر ایک وقت آئے گا کہ اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، وائٹ ہاؤس کے اندر اقامت کہی جائے گی. بابری مسجد کا بہت دور کا مسئلہ، بیت المقدس بہت دور کی بات ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں اپنے حوصلوں کو بلند کرو. سنیما دیکھ دیکھ کر، داڑیاں مڈا کر، ہجڑوں کی زندگی گزار کر، عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر، غیروں کا تشخص اپنا کر، ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن کر ہجڑے مت بنو، بزدل مت بنو. کلام پاک کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. ہماری نسبت گنبد خضرا سے ہے، ہماری نسبت حرم مکی سے ہے، ہماری نسبت صفا سے ہے، مروہ سے ہے. ہمارے پاس مزدلفہ ہے، ہمارے پاس عرفات ہے، ہمارے پاس مینا ہے، ہمارے پاس مشاعر حرام ہیں، ہمارے پاس ریاض الجنہ ہے، ہمارے پاس مسجد نبوی ہے. کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. حجر اسود ہمارے پاس ہے، زمزم ہمارے پاس ہے. اتنی پاورفل اور سپر پاور طاقتیں رکھ کر یہ بزدل قوم جو مکڑی کے جالے سے کمزور ہے، یہ میں رہی
اندر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. غیر اللہ کے پجاری، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، ان کے مثال اللہ نے فرمایا ان کی طاقت، ان کی قوت مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. ہمارا رینگتا اور ہمارا چلتا بچہ اس مکڑی کے جالے کو پیشاب کر کر تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے. مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو، نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہو، حرم پاک کے تقدس کا، کلام پاک کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہو، میں تمہارے سامنے بھیک مانگتا ہوں، نبی کا واسطہ دے کر بھیک مانگتا ہوں. اللہ کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلا لو. کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. ابھی یہ رویش رہے گی. ہماری مائیں اور بہنیں صبح سے شام تک فلموں کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، رنڈیوں کو دیکھ کر، حرامزادوں کو دیکھ کر، ناچنے والوں کو دیکھ کر، گانے والوں کو دیکھ کر وہ کیا اسلامی اسپرٹ اپنی اولاد کے اندر منتقل کریں گی. میری ماں تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ کے طور طریقے کو تو نے چھوڑ دیا. میری ماں تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ام ہانی کے طریقے کو چھوڑ دیا. میری ماں تو ہی تو وہ طاقتور تھی، تو ہی تو وہ قوت والی تھی کہ تو حضرت زریرہ بن کر ابھری، تو حضرت سمیہ بن کر ابھری. اماں تو فرعون کے محل کے اندر تو نے وہ طاقت اور قوت دکھائی کہ وقت کا بڑے سے بڑا پہلوان اور بڑے سے بڑا طاقتور وہ جو ہے قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا. ماں تیرے جسم کو کریدا گیا، تیرے جسم پر مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا، اس کے اوپر بچھو کو ڈالا گیا، اور تیرے ہاتھوں پر کیل مارے گئے، تیرے پیروں پر کیل مارے گئے. اور تیرا خامند اس وقت جو ہے فرعون تھا، زمین و آسمان کے خزانے وہ اپنے آپ میں رکھنے کا دعویٰ کرنے والا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، احاطی الانہار تجری من تحتی کا دعویٰ کرنے والا تھا. اماں تیری ایمانی استقامت کو سلام. کیا ہو گیا اماں کہ تو رنڈیوں کے پیچھے چلی گئی، تو گانے والوں کے پیچھے چلی گئی، تو کتا سور کھانے والوں کے پیچھے چلی گئی. اماں تیرا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا کہ جب تو اس حالت کے اندر کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اماں اللہ نے تیرا صلہ یہ دیا کہ معراج کے موقع پر میرے اور تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے تھے تو جبرائیل امین سے پوچھا اماں جان کہ کیا جنت آ گئی ہے، جو مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جبرائیل امین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو کوسوں دور ہے، یہاں جو خوشبو آئی ہے بی بی آسیہ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا تھا. اماں تیری مزار سے جنت کی خوشبو کو میرے آقا نے معراج کے موقع پر محسوس کر لیا تھا. اماں تیرے ٹانگوں کو چیر کر مخالف سمت جو ہے جانوروں کو دوڑایا گیا تو احد کرتی رہ گئی. کیا ہو گیا؟ تجھے کس کی نظر لگ گئی اماں کہ تو آج جو ہے غیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو آج غیروں کا فیشن اپنا رہی ہے، تو آج سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور لپسٹک گرم کھانے کے اندر ڈال کر، گرم چیزوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے اسے سور کی چربی تو پہنچا رہی ہے. اماں تجھے اللہ کا واسطہ ہے، آج قوم رو رہی ہے، آج قوم تڑپ رہی ہے، ہر طرف سے کتے بھونک رہے ہیں، سور دانت دکھا رہے ہیں. اماں مسجدوں کو ویران کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، مدارس کا نام و نشان ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اماں مسلم نوجوانوں کو قید کی حالت کے اندر گوانتانامو جیل کے اندر، ابو غریب جیل کے اندر ان کی داڑھیوں کو مٹا جا رہا ہے، ان کے سامنے اسلامی شاعر کی توہین کی جا رہی ہے. اماں تو ہی تو تھی کہ جب امام بخاری نابینا پیدا ہوئے تیری دعاؤں کے صدقے میں وہ ایسا محدث بنا، ایسا محدث بنا. اللہ نے ظاہری بصارت بھی دی اور باطنی بصیرت بھی ایسی دی کہ آج دنیا کے اندر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری. اماں تو نے امام بخاری کو جنم دیا، خواجہ اجمیری کو جنم دیا، بختیار کاکی کو جنم دیا.
ماں جو تب صحیح رہتی ہے اولیاء کو جنم دیتی ہے، اختاب کو جنم دیتی ہے، مجاہدوں کو جنم دیتی ہے، غازیوں کو جنم دیتی ہے. اماں معاذ اور معوذ کو تو کیا کلمات کہہ کر تو نے جنگ کو روانہ کیا تھا، جہاد کو روانہ کیا تھا، تاریخ کے پنوں سے ان الفاظ کو نہیں نکالا جاتا. اماں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب صحابہ کرام میدان جنگ کے لیے جا چکے تھے، جہاد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ایک عورت آئی تھی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یہ کہہ کر شہسوار کو اور جو گھوڑے پر سوار تھا اس مجاہد کو یہ کہہ کر دے دیا تھا اماں بچے کو، اپنے جگر گوشے کو، کہ یہ بچہ نہ تو تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ نعرہ بلند کر سکتا ہے. اماں تو نے کہا تھا کہ میرے گھر سے نہ کوئی خاوند جہاد کے لیے گیا ہے، نہ بیٹا گیا ہے، نہ بھائی گیا ہے، سب اللہ کے راستے میں مقبول ہو چکے. اور تو نے کہا کہ دودھ پیتا بچہ ہے، لو آقا کی طرف اگر کوئی تیر آ رہا ہو اس بچے کو درمیان میں لا کر آقا کی جان کی حفاظت کر لینا. اماں اماں تیرے جوہر کہا گئے، اماں تیرا یہ کردار کہا گیا، اماں تیری یہ خصلت، یہ تیری سیرت کہا گئی. اماں تو ہی تو تھی کہ جب ایک بچے کو لے کر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا تھا کہ اس کا مکتب کرا دو، اس کی بسم اللہ خوانی کرا دو. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مصروف تھے، انہوں نے اپنے خلیفہ اجل حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو ریفر کر دیا اور ان کے حوالے کر دیا. اماں تو اپنے بچے کو لے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر تو نے کہا کہ خواجہ اجمیری کے حکم سے میں آئی ہوں، بچے کا مکتب کرا دو. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بچے کو وضو کرایا اور اسے مصلی بچھایا، کلام پاک کو سامنے رکھا. مکتب کے اندر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں، علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھایا تو بچے نے کہا اماں یہ تیرا ہی بچہ تھا، یہ تیری ہی کوکھ سے پیدا ہوا تھا. اماں آج تیری کوکھ سے کیوں ابو جہل پیدا ہو رہا ہے، تیری کوکھ سے کیوں فرعون پیدا ہو رہا ہے، تیری کوکھ سے حامان اور شداد کی نسلیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. اماں بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ بچے نے کہا حمید الدین ناگوری اے شیخ محترم میں آگے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت کو تعجب ہوا کہ آگے یہ کیا پڑھنا چاہے گا بچہ، اس کا تو ابھی LKG UKG اور بیبی سٹنگ کے اندر داخلہ، علی باتا کے اندر داخلہ، اس کا مکتب کرایا جا رہا ہے. تو اس نے سورہ علق کو ختم کیا، 30ویں پارے کو ختم کیا، پھر آگے بڑھنے لگا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ بقرہ ختم کر دیا اور 15 پارے جب ختم کیے تو وہاں جا کر اس نے سانس کو دیا. تو حمید الدین ناگوری ناراض ہو گئے اور ان کے باپ کو کہا ارے تم میرے ساتھ ٹھٹا کرنا چاہتے ہو، مذاق کرنا چاہتے ہو. ایک MBBS پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ اور ایک انجینئرنگ کیا ہوا BE کا طالب علم اور ایک LLB کیا ہوا لائر، اس کو بیبی سٹنگ کے اندر ایڈمیشن کرانے کے لیے لاتے ہو. تم ٹھٹا کر رہے ہو، تم مذاق کر رہے ہو. اولیاء کے ساتھ ٹھٹا کرنے کا انجام، مذاق کرنے کا انجام نہیں جانتے. تو اماں تم نے کہا تھا اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں، تو ماں کو الگ کر دیا گیا، باپ کو الگ کر دیا گیا. ایک لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ کے اندر بیان کر رہا ہوں. بچے کو قسم دے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا تیری ماں کی عزت کا سوال ہے، تیری باپ کی عزت کا سوال ہے کہ تو مکتب کے لیے لایا گیا اور 15 پارے بر زبانی ایک مجلس کے اندر سنا دیے. تو اس بچے نے یہ کہا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا اماں، وہ قطب الدین بختیار کاکی تھا. آئندہ چل کر وقت کا آفتاب میں سے قطب بنا اور وقت کے ابدال میں سے ابدال بنا. اماں اس نے یہ کہا تھا کہ جب میرے ماں کے پیٹ کے اندر روح کو ڈالا گیا تو میری والدہ اس حالت کے اندر 15 پارے گھما پھرا کر پڑھا کرتی تھی. اللہ کی قسم اگر وہ 30 پارے پڑھتی تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن میں پیدا ہوتا. اماں تیری صداقت کے جوہر، تیرے تقوی کے اثرات تیری نسلوں پر پڑا کر رہے ہیں، تیری اولاد پر پڑا کر رہے ہیں. کہاں بھاگ گئی میری ابا تو، اے امت کی بیٹی تو کہاں چلی گئی؟ آج مسجدوں کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، آج قوم کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، اشرف علی تھانوی کی ضرورت ہے، حسین احمد مدنی کی ضرورت ہے، شیخ الہند کی ضرورت ہے. اماں کوئی چندے کا سوال نہیں، کوئی بھیک کا سوال نہیں، ایک چھوٹی سی بھیک ہے کہ آج امت پیاسی ہے، اس کو ایک شیخ الہند تو دے دے، ایک شیخ الاسلام تو دے دے میری اماں، ایک بختیار کاکی تو دے دے
تو ہی تو تھی کہ جس نے محمود غزنوی کو جنم دیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا، ٹیپو سلطان شہید کو جنم دیا تھا، اولیاء کو جنم دیا تھا، اقطاب کو جنم دیا تھا۔ اما ٹی وی دیکھتے ہوئے ولی نہیں پیدا ہو سکتا، ناچنے والی گھروں کے اندر اور کم کپڑے پہننے والی رنڈیوں کی نقالی کرنے والوں کی کوک کے اندر مومن مسلمان نہیں پیدا ہوتا۔ اما ابو جہل پیدا ہوتا ہے، نمرود پیدا ہوتا ہے۔ اے اما پہلے ہی نمرودوں سے بھر چکی ہے دنیا، فرعون سے بھر چکی ہے دنیا۔ اما اگر حسین نہیں کا نمونہ نہیں پیدا کر سکتی، خطاب کا ابن الخطاب کا نمونہ نہیں پیدا کر سکتی، جا تو برتھ کنٹرول کرا لے، اپنی نسلوں کو ختم کر دے۔ اما اب فرعون کی امت کو ضرورت نہیں، شدادوں کی امت کو ضرورت نہیں۔ اے امت کے نوجوانوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس ناچنے والے کی طرف، کس گانے والے کی طرف، کس فلم کے ہیرو کی طرف، کس فلم کی ہیروئن کی طرف، اور کون سے کرکٹر کے پیچھے؟ بس کرو، بس کرو، اللہ کے لیے بس کرو۔ دیکھو گنبد خضرا سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، دیکھو حرم پاک سے تمہیں بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہاں کامیابی ہے، یہاں جھکنے سے سر بلندی ملے گی۔ میرے بھائی، ہیرو وہ نہیں جو ہجڑوں عورتوں کی شکل بنائے، ہیرو وہ نہیں جو امریکہ کا اترن ٹائٹ جینس پینٹ ایسی پہنے کہ آدھا پیشاب اندر اور آدھا پیشاب باہر ہو۔ ہیرو وہ ہے جو اولیاء کے نقش قدم پر چلے۔ ہیرو وہ ہے جس کا چہرہ مردانہ چہرہ ہو، شیر کی طرح چہرہ ہو۔ ہیرو وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اولیاء کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ میرے بھائی نوجوان، اس داڑھی مڑی حالت کے اندر اگر تو مرے گا، قبر کے اندر تیرے منہ پر داڑھی آنے کی نہیں، محشر کے اندر تیرے منہ پر داڑھی آنے کی نہیں۔ اے جورو کے غلام، جورو کو راضی کرنے والے، جورو کو خوش کرنے والے، گرل فرینڈ کو راضی کرنے والے، تیری گرل فرینڈ، تیری محبوبہ، تیری جورو قبر میں تیرا ساتھ نہیں دے گی، محشر میں تیرا ساتھ نہیں دے گی۔ جب نفسی نفسی کی حالت ہوگی اور سورج ایک نیزے کے قریب ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور اس وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اندر آپ جو ہے پیمانے تقسیم کر رہے ہوں گے، حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے۔ تو جائے گا داڑھی مڈے، تو جائے گا بے نمازی کتے، تو جائے گا علماء کے دشمن، مدارس کے دشمن، قرآن و حدیث کے دشمن۔ میرے آقا کے دربار میں جا کر کہے گا، آپ ہی تو تھے کہ ابی ابن سلول کے نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، آپ ہی تو تھے کہ آپ نے طائف والوں کو معاف کر دیا، آپ ہی تو تھے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی دے دی۔ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی امت کا ایک ادنا فرد ہوں، مجھے پانی دے دیجیے آقا، مجھے شفاعت کا پروانہ دے دیجیے۔ میرے باپ کا قول نہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لینا۔ میرے آقا فرمائیں گے، سوقن لکم سوقن لکم، کمینے ہجڑوں جیسا چہرہ لا کر، عورتوں جیسا چہرہ لا کر میرے باپ تو نے میرے دین کو بدل دیا۔ دیکھیں گے نوجوانوں کتنے دن اس داڑھی مڑی حالت میں تم جیو گے، کون تمہیں ایوارڈ دے گا، کون تمہیں میڈل دے گا، کون تمہیں قیامت میں انگلیاں پکڑے گا؟ وہ ہیرو، وہ زانی جس کو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ اللہ اس کی پیشانی پر لگا دیں گے، اور جہنم کے اندر ایسی بدبو نکلے گی، ایسی غلاظت نکلے گی، جس ہیرو کا آٹوگراف لینے کے لیے آج لوگ مرتے ہیں، ایک مصافحہ کرنے کے لیے، ایک جھلک اس کو دیکھنے کے لیے، ایک مرتبہ اپنی شادی میں مدعو کرنے کے لیے 50 لاکھ سے 1.25 کروڑ روپے ایک ٹی پارٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پتا چلے گا کہ بلال کی قیمت کیا ہے، صدیق کی قیمت کیا ہے، فاروق کی قیمت کیا ہے، مدنی کی قیمت کیا ہے، شیخ الہند کی قیمت کیا ہے، اور یہ سلمان خان کہاں ہوگا، اور یہ فلاں خان کہاں ہوگا، یہ دلیپ کمار کہاں ہوگا، یہ فلاں کہاں ہوگا۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، یہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے جہنمی کہیں گے، اے اللہ ہمیں غسلین کا عذاب دے دے، ہمیں انگاروں کا عذاب دے دے، ہمیں زمہریر کا عذاب دے دے۔ جس کا آڈیوگراف لینے کے لیے، جس کی ٹی پارٹی میں ایک وقت اس کے ساتھ چائے پینے کے لیے 1.25 لاکھ روپے جو دیتا تھا، وہ جہنم میں کہے گا، اے اللہ مجھے زمہریر اور انگار کا عذاب دے دے۔ اس کی شرمگاہ سے جو بدبو نکل رہی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اور نقالی کرو مسلم نوجوانوں،
اور نہ کالی کرو. کفن میں اس چہرے کو جب لپیٹا جائے گا، قبر میں منھا خلقناکم کے ڈھیلے دیے جائیں گے اور مٹی ڈالی جائے گی، اور 40 قدم جب آئیں گے وارثین، تب پتہ لگے گا کہ کن حرامزادوں اور سور اور کتا کھانے والوں کا تم نے چہرہ بنایا. آج قسم کھا لو بیوی چھوٹ جائے گی، نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا. معاشرہ سماج چھوٹ جائے گا، نوکری چھوٹے گی. کیا داڑیاں والے اپنے بچوں کو نہیں پال رہے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں پال رہے ہیں، اپنے پریوار کو نہیں پال رہے ہیں؟ کیا وہ بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں؟ اگر تم داڑھی رکھو گے تو تمہیں کیا اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو روزی نہیں دے گا؟ کیا تمہیں عزت نہیں دے گا؟ مسلمانوں، داڑیاں منڈالو گے جتنا بھی، نہ اسرائیل سے تمہیں انعام ملنے والا، نہ یہودیوں سے، نہ کافروں سے، نہ مشرکوں سے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جب تک ان کا عضو منہ میں لے کر پیشاب نہیں پیو گے، ان کے پاخانے کی جگہ رکھ کر زبان چاٹو گے نہیں، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہونے کے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال شرم، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. میرے آقا کے دربار میں جائیں گے، آقا آقا دو نیکیوں کا سوال ہے، شفاعت کا پروانہ دے دیجئے. میرا میرے باپ کا قول نہیں، کلام پاک کا 19واں پارہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے صاف، آیا ہے کمینے ذلیل انسان علماء کی بات کا ٹھٹا کیا کرتا تھا، مسواک کا ٹھٹا کیا کرتا تھا، تسبیح کا ٹھٹا کیا کرتا تھا، امامے کا مذاق اڑایا کرتا تھا، چندہ مانگنے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مدارس عربیہ اور مکاتب کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مولویوں کا، اماموں کا، ملاؤں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے جانے کے بعد یہی کمینہ تھا، یہی ذلیل تھا کہ جو بیوی کے خاطر، اولاد کے خاطر، اپنے 2 انچ کے پیٹ کے خاطر اس نے دین کو بدل دیا تھا، قرآن کو بدل دیا تھا، میرے طریقوں کو چھوڑ کر رکھا تھا. میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائی، میں تجھ سے درخواست نہیں کرتا، میں تیرے سامنے عاجز نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ تو میرے ماں کا سگا ہے، نہ میرے باپ کا سگا ہے، نہ سسرال کا سگا ہے، نہ ننیال کا سگا ہے، نہ ددیال کا سگا ہے، کچھ بھی نہیں. اگر میرے آقا کے آنکھ کے آنسو تیرے محنت تیرے اوپر نہ لگے ہوتے، میرے آقا کے دندانے مبارک تیرے لیے شہید نہ ہوئے ہوتے، اگر میرے آقا کے نواسے تیرے لیے قربان نہ ہوئے ہوتے، اگر میرے آقا کے پیٹ پر پندھر نہیں باندھا جایا ہوتا، اگر امی جان عائشہ صدیقہ یہ نہ فرماتی میں 3 چاند دیکھ لیتی، میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. میرے آقا ایک مرتبہ حضرت اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. کس لیے گئے؟ جب بنو اسرائیل کو من و سلوہ مل سکتا تھا، جب عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ کی قوم کو مائدہ آسمان کا دسترخوان مل سکتا تھا، میرے محبوب کو احد کا پہاڑ سونے کا برابر بنا کر کیا نہیں دیا جا سکتا تھا؟ لیکن میرے محبوب نے تیری فکر کی، میری فکر کی. میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، آج تیری رات آخری ہو معصیت کی، گناہوں کی آخری رات ہو. میری اماں، میری امت کی بیٹی خولا کی خصلت پیدا کر لے، کنسا کی خصلت پیدا کر لے، ٹی وی کو اٹھا دے، یہ فتنوں کی جڑ ہے. میرے بھائی آجا، دین کی طرف آجا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوی فاطمہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کوئی مخملی چادر نہیں تھی، کوئی سوت کا، کوئی اون کا کپڑا نہیں تھا، کوئی وہ کپڑا نہیں تھا جس کو ریت سے مزین کیا گیا ہو اور جس کو چمکیوں سے مزین کیا گیا ہو. کیا نہیں ہو سکتا تھا آپ کی صاحبزادی کے لیے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی وہ صاحبزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کی نور نظر ہے، آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی کلیجے کی حرارت ہے، آپ کے دل کا سکون اور آپ کے دل کی دھڑکن ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے، بیٹی یا تو تم بھی رکھتے ہوگے، اولاد تم بھی رکھتے ہوگے، اس حالت میں اگر بیٹی کو دیکھو کہ بھوک کی وجہ سے منہ پر پپڑی آ چکی ہو اور سوکھ چکا ہو منہ، آنکھیں دھس چکی ہو اور جسم پر کپڑے کے بجائے ٹاٹ ہو، اور وہ باپ اپنی بیٹی سے مل کر، وہ باپ جو جس کے ہاتھ میں لواء الحمد دیا گیا، وہ باپ جو ساقی کوثر بنایا گیا، وہ باپ جو شفاعت کا حق جس کو دیا گیا، وہ باپ جس کو نبیوں کی امامت دی گئی، وہ باپ جو امام الانبیاء بنا، امام الاولین بنا، امام الاخرین بنا،
ایسا ویسا بھی کوئی باپ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے بیٹی صبر کر، اللہ اس سے بہترین لباس تجھے جنت میں دے دے گا۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ، اگر یہ خون نہ لگا ہوتا، یہ قربانیاں نہ لگی ہوتی، میرے نبی کا رونا نہ لگا ہوتا، میں یہی کہتا پرے کو ہٹ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، داڑھی بنانے والے مڈا، بے نمازی بن کر زندگی گزار، اے ہجڑی عورت، اے فاحشہ بدکار عورت، تو اپنے لباس کے اندر زانیوں کو خوش کرتے رہا، زانیوں کے دل کو بہلاتے رہا۔ اے میری ماں، جب تو تنگ چست لباس سے، بے حیائی کے لباس سے جب بازاروں کے اندر گزرتی ہے، ایک زانی مرد تمام جسم کا سوائے شرمگاہ کے زنا کرتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا، کانوں کا بھی زنا، زبان کا بھی زنا، ہاتھ کا بھی زنا، عقل کا بھی زنا، دماغ کا بھی زنا۔ یہ میں نہیں، میرے باپ نے نہیں، آقا نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، زنا کرتا ہے، کان بھی، ہر عضو۔ یہ شرمگاہ اس لیے کہ مجبوری کر نہیں سکتا، بس چلے تو تیری تکا بوٹی کر کر، تیرا پوسٹ مارٹم کر کر وہ اپنی جنونیت، اپنی شہوت کی آگ کو بجھا لے۔ میری ماں، جب تو گزرتی ہے، گلی کے شہوانی کتے اور سور تجھے دیکھ کر لعنت بھیجتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے فاحشہ اور گندی عورت نہیں بنایا، کتا تو بنا دیا، سور بنا دیا۔ تیر داڑھی بڈھے، بے نمازی، اے سود خور، ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والے، حرام کے لقمے کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، بیواؤں کا مال کھانے والے، غیروں کا حق دبانے والے، ماں باپ کے دل کو دکانے والے، تجھ سے مخلوق پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تجھے بھی ہے، کوئی کسی کے کام آیا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، اور قیامت تک کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ میں تیرے کیا کام آؤں گا، تو میرے کیا کام آئیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر، ابو لہب کے خاندان کے اندر بیاہی گئی۔ سب واقعہ تجھے معلوم ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو خاندان والوں نے اسے روک کر رکھ لیا تھا، تو اس نے اپنے خامین کے بھائی کو، دیور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں استعمال کرنا چاہیے، ور کے معنی خامین کے اور دیو کے معنی عطا کردہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مذاہب کے اندر اگر خامین سے اولاد نہیں ہوتی تھی تو خامین کے بھائی سے اولاد دی جاتی ہے، تو یہ لفظ مسلمانوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، بہرحال خامین کے بھائی سے کہا، وہ ذرا ہمدرد تھا، خیر خواہ تھا، تو اس نے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، تجھ کو لے کر چلا جائے گا۔ تو کسی طریقے سے چھپتے چھپاتی حضرت زینب ہجرت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابو لہب کے گھرانے نے اس کو دیکھ لیا، خاوند نے اس کو دیکھ لیا، حالت حمل میں تھی، اور وہاں ابا حضور امام الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے آنکھیں پلکیں بچھائے انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں، میری بچی کب آئے گی، خدا جانے کس حالت کے اندر ہوگی۔ چنانچہ ایک ظالم جو ہے دشمن ابو لہب کے گھرانے کا، تیر پھینکتا ہے، نازک مقام پر لگتا ہے، خون کے فوارے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اسے لے کر آتا ہے علاج معالجے میں، جب اس کو امید ہوتی ہے کہ صحت یاب نہیں ہو سکتی، تو اس کو ابا حضور کے حوالے کرنے مدینہ طیبہ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آتی ہیں، کچھ دنوں کے اندر جان بر نہیں ہوتی، جام شہادت نوش کر لیتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجویز و تکفین کرتے ہیں، اپنی صاحبزادی کو قبر کے اندر اتارتے ہیں اور قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ اچانک آپ کے جسم پر ایک جنبش آتی ہے، ایک حرکت آتی ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرکت کیسی اور یہ جنبش کیسی، یہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے کیسے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کس کے کام آئے گا؟ میری ماں، تیرے ساتھ تیرا خادم نہیں آئے گا۔ اے نوجوان، تیری بیوی، تیری ماں، تیرے باپ، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ قبر کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، کیبل کا زمانہ نہیں تھا، سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، فحش فلموں کا زمانہ نہیں تھا، فحش ڈراموں کا زمانہ نہیں تھا، پاک باز گھرانے کی پاک باز عورت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر
اپنا کام ضرور کرتی ہے، وہ دونوں پہلوؤں کو ملاتی ہے، پسلیوں کو ملاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اس کے ہڈیوں پر صرف جو ہے چمڑے کا ڈھانچہ رہ گیا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، اے اللہ، میری بچی نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کے اندر مجھے صدمہ نہیں پہنچایا. اے رب کریم، اس کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا. اب میری بچی کی خبر کشادہ ہو چکی ہے. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہماری مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں، آنے والے حالات جو الیکشن کے ہیں خاص طور سے بڑے نازک ترین حالات ہیں. ہر دن آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، صلاۃ الحاجت نماز پڑھیں، ختم خواجگان کرے، ختم کلام پاک کرے، اجتماعی دعائیں کرے. اے اللہ امت پر رحم و کرم کا فیصلہ فرما، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا فیصلہ فرما. اللہ تبارک تعالی ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو بیدار فرمائے. اللہ تبارک تعالی آج کی قرآن اور مدرسے کی نسبت سے جو مجلس قائم کی گئی، اللہ تعالیٰ اس محفل ختم ہونے سے پہلے ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. توبہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے. اللہ ہماری مجلس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنوائے. آمین. واقعان الحمدللہ رب العالمین. حضرات ایک چھوٹا سا اعلان ہے.